وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها وفی مقام آخر ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات فقد قامت قیامته صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، جب سے لوگوں کو قیامت کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک دن آنے والا ہے، سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو لوگوں کے درمیان بڑا دلچسپ موضوع یہ بن گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تمام امتوں نے اپنے اپنے نبیوں سے سوال کیا تھا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ جو قیامت کے بارے میں آپ بتلاتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی سے بھی مشرکین مکہ پوچھا کرتے تھے، یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ قیامت کا وقوع کب ہے۔ انبیاء سے لوگوں نے سوال اس وجہ سے کیا کہ لوگ جانتے ہیں کہ نبی اپنی امت میں سے سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور اللہ نبی کو غیب کی خبریں بتلاتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے امتوں نے سب سے پہلے انبیاء سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ جب سے دنیا چل رہی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک خاص طبقہ ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا۔ ان میں سے مشرکین مکہ بھی تھے۔ ایک دفعہ ایک کافر اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے اپنی ہتھیلی کے اوپر ایک بوسیدہ سی ہڈی رکھی ہوئی تھی، تو ہڈی کہیں سے کیڑوں نے مکوڑوں نے کھا لی ہے، بالکل وہ نرم ہو چکی تھی، وہ اپنی سختی کھو چکی تھی۔ تو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا، اس نے آپ کے سامنے آ کر دونوں انگلیوں کے ساتھ ہڈی کو چورا چورا کر دیا، اس کو پیس دیا، اس کو مٹی اور ریت کی طرح بنا دیا، اور آ کر یوں پھونک ماری تو وہ ہڈی ہوا کے اندر بکھر گئی، اس کا جو ریزہ تھا، اس کا جو چورا تھا۔ تو آ کر کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو فوراً جبریل آ گئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کافر سے کہیے اس ہڈی کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کو بنایا تھا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس بوسیدہ ریزہ ہڈی کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر سکتا۔ مشرکین مکہ وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے۔ قیامت کو نہ ماننے کی وجہ کیا بھلا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک انسان کو مرے ہوئے 4000 سال ہو گئے ہیں، اس کی قبر کا نشان مٹ چکا ہے، اندر سے گوشت، اندر سے ہڈیاں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تو اب دوبارہ کون اس کو زندہ کرے گا؟ دوبارہ اس کو کون پیدا کرے گا؟ اور ایک آواز کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کائنات، زمین
زمین آسمان پہاڑ دریا سمندر یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ روئی کے گالوں کی طرح ہلکی ہو کے ہوا میں بکھر جائے گی۔ پہاڑ اتنے سخت اتنے وزنی ہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے آج جدید دور کے اندر ڈرل نہیں کر سکتے، مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہزاروں مزدور لگے رہتے ہیں مہینوں تک سالوں تک، تب جا کر پہاڑ کے اندر سے چھوٹا سا راستہ بنایا جاتا ہے، ٹرین کے لیے ریل کے لیے سڑک کے لیے سرنگ بنائی جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ قیامت والے دن روئی کے گالوں کی طرح ہوا کے اندر بکھرتے ہوئے بھاگتے ہوئے اور اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو مشرکین مکہ سر پکڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اتنا وزنی پہاڑ اتنی وزنی زمین یہ کیسے ختم ہو جائیں گے، اور وہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو قیامت لے کر آئے گا؟ کون سی ایسی آواز ہے کہ ایک آواز کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی؟ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان پہاڑ چرند پرند انسان حیوانات سارے کے سارے ایک دفعہ مر جائیں گے، پھر سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ نے اس کا انکار کر دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر متعدد صورتیں نازل کی کہ جنہوں نے آ کر بتلایا کہ نہیں قیامت برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ آپ ذرا قرآن کے آخری 3 پارے آخری 4 پارے آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ہر سطر کے اندر آپ کو ہر صورت کے اندر قیامت نظر آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ کی زندگی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کمزوری نقاہت بالوں کے اندر سفیدی یہ اتنی جلدی کیوں اتر آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے قرآن کے آخری 3 پاروں نے بوڑھا کر دیا، ابو بکر مجھے قرآن کے آخری 3 پاروں نے بوڑھا کر دیا، وقت سے پہلے میں بوڑھا ہو گیا ہوں کہ آخری 3 پاروں کے اندر ہے ہی بالکل قیامت، ساری کی ساری اللہ نے قیامت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو مشرکین مکہ وہ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید دوبارہ اٹھنا ناممکن ہے، حساب کتاب جنت جہنم دوزخ پل صراط حشر یہ ساری کی ساری چیزوں کو وہ بعید سمجھا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ نے ان کے اس اشکال اور اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے قرآن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے فرامین کے اندر احادیث کے اندر اپنی باتوں اور گفتگو کے اندر بھی قیامت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں صرف قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے متعدد باتوں کو ذکر کیا ہے، ان میں سے صرف 2 باتوں کو ذکر کروں گا جن کو محدثین یا جن کو مفسرین یا جن کو عام لوگ علامات قیامت سے یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتلاتے اور ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ وہ پھر 2 طرح کی ہیں، ایک علامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں کے اپنے اعمال سے ہے، اور ایک علامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق حوادثات کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ اعمال کے ساتھ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خروج دجال یہ بھی قیامت کی علامت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بھی قیامت کی علامت ہے، امام مہدی کا آنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ جانور کا نکلنا، زمین سے ایک جانور نکلے گا، قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، وہ جانور نکلے گا لیکن عام جانوروں سے ہٹ کر ہوگا کہ وہ کسی سے جنم نہیں لے گا، اس کو کوئی پیدا نہیں کرے گا، وہ پتھر سے نکلے گا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی کہ قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ معجزہ کیا ہو بھلا؟ انہوں نے خود کہا کہ یہ جو سامنے پتھر ہے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، یہ پھٹے
پڑے، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے آ کر وہ بچے کو جنم دے، تو ہم مانیں گے کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کی قوم یہ معجزہ طلب کر رہی ہے، یہ معجزہ مانگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ان سے کہیے کہ پہاڑ کو دیکھیں، ابھی یہ پہاڑ پھٹے گا، اندر سے اونٹنی نکلے گی اور آپ کے سامنے آ کر وہ بچے کو جنم دے گی۔ تو پھر یوں ہی ہوا۔ تو جیسے یہ اونٹنی نبی کا معجزہ ہے، یہ عام جانوروں کی طرح اس کی پیدائش نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے قیامت کے نزدیک ایک جانور بھی زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ آ کر لوگوں سے گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا۔ تو قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں، لیکن ان کا تعلق انسانوں کے اپنے اعمال سے نہیں ہے، ان کا تعلق انسانوں کے اپنے اعمال سے نہیں ہے، یہ حوادثات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آج صرف گفتگو ان علامات کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا کہ جن علامات کا تعلق انسانوں کے اپنے اعمال سے ہے، اور ایسی علامات بہت زیادہ ہیں، ایسی علامات بہت زیادہ ہیں۔ آپ ذرا کتب احادیث اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر علامات ہیں جن کا تعلق انسانوں کے اپنے اعمال اور انسانوں کی اپنی ذات سے ہے۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ آپ حضرات کے سامنے ان علامات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر ایسے مصروف ہوئے، ہم دنیا کے اندر ایسے مشغول ہوئے، ایسے مگن ہوئے کہ ہمیں قیامت بالکل بھول چکی ہے، ہم قیامت کو سرے سے بھول چکے ہیں، ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں یہاں سے نیچے بھی اتر پاؤں گا یا نہیں، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ سکتے ہیں یا نہیں۔ جو چیز اتنی غیر یقینی ہے اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ بھلا دیا ہے، یقیناً ہم بہت بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہیں۔ صرف یاد دہانی کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں ان علامات کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم قیامت اور موت کے کتنا قریب اور کتنا نزدیک پہنچ چکے۔ صرف 2 احادیث، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 5 علامات کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے قیامت کی 15 علامات کا تذکرہ کیا ہے۔ جتنا وقت ہوا میں آپ حضرات کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے 5 علامتیں بتلائی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ قیامت کے نزدیک آپ نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے بھلا؟ علماء نے اس کے بہت سے مطالب لکھے ہیں، میں صرف 2 آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، زمانے کے اندر برکت نہیں رہے گی، زمانے کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ یہی تو وجہ ہے آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم 50، 60، 70 سالہ طویل زندگی گزار چکے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ زیادہ سے زیادہ بس کھایا پیا، شادی کی ہے بس۔ اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بانجا تھا، 17 سال کی عمر کے اندر وہ سندھ کو فتح کر کے واپس بھی جا چکا تھا۔ 17 سال کی عمر کے اندر سندھ کو فتح کر کے، آدھا ہندوستان فتح کر کے وہ واپس جا چکا تھا، اور ابھی اس کی عمر 18 سال نہیں ہوئی تھی کہ اس کو پھانسی بھی دے دی گئی تھی۔ 18 سال کا بچہ، نوجوان، ہمارے معاشرے کے اندر وہ ابھی بچہ ہوتا ہے، وہ ابھی کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ابھی ناسمجھ ہوتا ہے، اب اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ محمد بن قاسم تو 18 سال کی عمر میں شہید بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور ذرا اس سے پہلے دیکھیے
سکندر اعظم آج کل کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو ٹائٹل ہم دیتے ہیں کہ فلاں شیر ہے، فلاں شیر پنجاب ہے، فلاں ہے، لیکن سکندر کو ٹائٹل لوگوں نے نہیں دیا تھا، اس کو تاریخ نے ٹائٹل دیا سکندر اعظم، فاتح اعظم، واحد شخص ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ صرف 32 سال کی عمر میں وہ مر جاتے، 32 سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کرتے کرتے واپس گیا۔ عراق کا شہر ہے بابل، وہاں پر جا کر اس کو گردن کے نزدیک ایک پھنسی نکلی ہے، وہ پھوڑے کی شکل کے اندر بدلی ہے، اس کے اندر زہر اور پیپ بھر گئی ہے، پورے بدن اور خون کے اندر وہ سرایت کر گئی۔ حکماء نے کہا کہ اب آپ کا بچنا ناممکن ہے، تو وہ کہنے لگا کوئی میرے ساتھ ایک سودا کرے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ ساری دنیا مجھ سے لے لو اور مجھے صرف تھوڑی سی مہلت دے دو، ساری دنیا کا میں مالک ہوں۔ سکندر فاتح اعظم، دنیا نے اس کو ٹائٹل دیا تھا، یہ مجھ سے لے لو، میں دنیا کا مالک ہوں، میں نے دنیا کو فتح کیا ہے، مجھے صرف اتنی سی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن زندگی نے پھر اس کو مہلت نہیں دی تھی، موت نے راستے کے اندر ہی آ کر اس کو دبوچا، اس کو پکڑا اور وہ گھر بھی نہیں پہنچ سکا۔ صرف 32 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کر کے وہ مر چکا تھا۔ ایک یہ بھی زندگی تھی۔ چلو یہ تو 2 دنیا کی مثالیں ہیں نا، یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں۔ اب ذرا آپ علماء کی زندگی، آپ کے قریب دور کے اندر 100-150 سال ہوئے انتقال ہوئے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، صرف 60-63 سالہ ان کی زندگی ہے، 1400 کتابیں انہوں نے صرف اپنے ہاتھوں سے لکھی، 1400 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو دیگر کارنامے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، ان کے جو متعلقین ہیں، خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جو کام کیا وہ اس سے الگ ہے۔ صرف 60-65 سالہ زندگی کے اندر 1400 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھنا، آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج تک دنیا حیران ہے کہ بابا جی 65 سال کے اندر اتنا کام کر کیسے گئے۔ ان کے جو خطابات ہیں وہ ابھی شائع ہو رہے ہیں، ریکارڈنگ سے لوگ نکال کر ان کو لکھ رہے ہیں، تحریر کے اندر لا رہے ہیں۔ تو ایک زمانہ یہ تھا، وقت کے اندر بڑی برکت تھی۔ 2 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابن جریر، انہوں نے صرف 56 سالہ زندگی گزاری ہے، صرف 56 سالہ زندگی گزاری ہے، اور تحریر کا کام ایسا کر کے گئے ہیں، جس دن ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے، شاگردوں نے حساب لگایا کہ آپ نے زندگی کے اندر کتنا کچھ لکھا ہے، تو 3,56,000 اوراق وہ اپنے ہاتھوں سے تحریر کر کے گئے تھے۔ صرف 56 سال کی زندگی، کیا زندگی ہے، صرف 56 سال کی زندگی ہے۔ 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور انہوں نے 56 سالوں کے اندر 3,56,000 اوراق لکھے ہیں۔ آپ اس کے اندر سے ان کا ذرا بچپن نکال دیجئے، اس کے اندر سے ان کی دیگر مصروفیات اور ضروریات کو نکال دیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی مختصر سی زندگی کے اندر وہ کیا کچھ کر کے جا چکے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت آج ہے۔ ہمارے وقت کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے وقت کے اندر بالکل بھی برکت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی علامت تھی۔ آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ قریب ہونے کا ایک مطلب کہ زمانے کے اندر برکت نہیں رہے گی، اور زمانے کے قریب ہونے کا دوسرا مطلب محدثین بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ بڑی تیزی سے گزرے گا، زمانہ بڑی تیزی سے گزرے گا۔ آدمی پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا،
ہوا ہے، ہوش سنبھالی ہے، بچپن کے بعد لڑکپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد ادھیڑ عمر ہے، 70 سال کے بعد جا کر وہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھے تو صحیح، تو یہ 70 سال اس کو 7 مہینوں کی طرح محسوس ہوں گے۔ وہ دیکھے گا کہ یار ابھی کل کی بات تھی کہ میرے بال بالکل سیاہ تھے، آج پورے سر اور پورے چہرے کے اوپر ایک بال بھی سفید نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا کہ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل کو سنوارا کرتا تھا، اور آج چھائیوں کی وجہ سے، جڑیوں کی وجہ سے مجھے شیشہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ دوڑ کے اندر کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آج مجھ سے ایک قدم اٹھایا نہیں جا رہا بغیر سہارے کے۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے یتقارب الزمان، زمانہ قریب بڑی تیزی سے گزرے گا۔ یہ تو ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں، یہ تو آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ابھی جنوری ہے، 2024 شروع ہوا ہے، آپ کو صرف چند دن آپ انتظار کریں تو آپ اس کے دسمبر کے اندر موجود ہوں گے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ 12 مہینے کتنی تیز رفتاری کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ تو یہ پہلی علامت جس کا تعلق انسانوں کے اپنے اعمال سے ہے، آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ نمبر دو یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا کہ ہمارے پاس تو قرآن بھی ہوگا، ہمارے پاس تو آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی باتیں اور احادیث بھی ہوں گی، تو یہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا بقبض العلماء، اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لے گا، اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لے گا۔ شاید مجھے اور آپ کو اس علامت کا زیادہ اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان واحد خطہ ہے کہ جو زیادہ متاثر نہیں ہوا علماء کے اٹھا لینے سے، کیونکہ یہاں پر علم کی اتنی فراوانی ہے۔ آپ ذرا روس کی ریاستوں کا ذرا سفر تو کیجئے جو روس سے ٹوٹی تھیں آج 50-60 سال پہلے، وہاں پر ایک مسئلہ پوچھنا ہو تو 20 کلومیٹر کا طویل سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ ذرا یورپ کا سفر کیجئے، آپ ذرا امریکہ کا سفر کیجئے، آپ ذرا جاپان اور چائنا تو جائیے، اندازہ ہوگا کہ نماز پڑھنی ہو تو 20-30 کلومیٹر تک کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ بیرون ممالک کے اندر فون کر کے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا رحم ہے، اللہ کی بڑی شفقت اور بڑی مہربانی ہے اس خطے کے اوپر کہ یہاں پر علماء، یہاں پر حفاظ، یہاں پر مفتیان کی کثرت اتنی ہے کہ ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ بیرون رہتے ہیں، بالخصوص یورپ کنٹری کے اندر، جاپان، چائنا کے اندر، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کو اس علامت کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم اور علماء کو اٹھا لے گا، پھر مسئلہ بتلانے کے لیے دنیا کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہ دوسری علامت ہے یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تیسری علامت تظہر الفتن، آپ نے فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے، اس قدر فتنے ہوں گے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، آپ نے ایک تسبیح لی، آپ نے نیچے سے تسبیح کا دھاگا توڑا تو وہ اس کے دانے جو نا وہ ٹپ ٹپ نیچے گرنے لگے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فتنے ظاہر ہوں گے۔ آدمی صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، جب شام کو سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ جب آدمی شام کو سوئے گا تو مسلمان ہوگا، جب صبح کو اٹھے گا تو وہ ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو چکا ہوگا۔ یہ تیسری علامت ہے کہ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ فتنہ کہتے کس کو ہیں بلا؟ فتنہ ہر اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ آدمی کہہ نہ سکے کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط،
یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے نمودار ہو رہے ہیں یا پہلے ہو چکے ہیں، آپ ذرا 5 منٹ ان کے پاس بیٹھیے تو صحیح، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید دنیا کے اندر یہی برحق ہے، شاید دنیا کے اندر صحیح مسلمان صرف یہی ہیں۔ ان کے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایسے دلائل ہوتے ہیں کہ آدمی خود بیٹھ جاتا ہے، سر پکڑ لیتا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، یہ بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ تظہر الفتن عام آدمی کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ عام آدمی سر پکڑ لیتا ہے کہ یار قرآن کی آیت اس نے بھی پڑھی ہے، قرآن کی آیت اس نے بھی پڑھی ہے، نبی کا فرمان اس نے بھی پڑھا ہے، نبی کا فرمان اس نے بھی پڑھا ہے۔ تو یہاں پر عام آدمی کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج بالکل ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا پسندیدہ عالم ہے، جو بھی آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق رکھیے۔ وگرنہ جن بکریوں کا کوئی مالک نہیں ہوا کرتا وہ پھر کسی طرف بھی چلی جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اپنا مالک کسی نہ کسی کو بنا لیجئے، اپنا مالک کسی نہ کسی کو بنا لیجئے، کسی نہ کسی کے ہاتھ کے اندر اپنے ہاتھ ضرور تھما دیجئے۔ اگر کوئی بھی مالک نہ ہوا تو پھر گمراہی سے کوئی بھی نہ روک پائے گا۔ تو یہ تیسری علامت آپ نے فرمایا تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ چوتھی علامت یلقى الشح، آپ نے فرمایا بخل ڈال دیا جائے، دلوں کے اندر بخل ڈال دیا جائے گا۔ آج اجتماعی طور پر میرا معاشرہ بڑا بخیل ہو چکا ہے، وگرنہ آپ ذرا قرن اول کی سیرت تو پڑھیے، اللہ کے نبی کا دور، صحابہ کا دور، صحابہ کے بعد تابعین کا دور، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ غربت کتنی ہے کہ ایک جوڑا ہے، غربت کتنی ہے کہ پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا ہے، گھر کتنا بڑا ہے کہ صرف 2-3 کمرے ہیں، چھت کی بلندی کتنی ہے کہ ہاتھ اوپر کریں تو ہاتھ جا کر چھت کو لگ جاتا ہے، چھت کو ٹچ کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنی زیادہ غربت ہے، لیکن سخاوت کتنی ہے، لیکن دل کتنا بڑا ہے کہ ایک مہمان آیا اور اس کے لیے اپنا پورے کا پورا جانور ذبح کر دیا۔ حضرت ابراہیم کا قصہ تو قرآن بیان کرتا ہے نا، جب فرشتے آئے عذاب نازل کرنے کے لیے حضرت لوط کی قوم کے اوپر، تو حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بانجے تھے، تو وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں کہ کھانا کھائیں گے یا نہیں، بس پتہ چلا کہ مہمان آئے ہیں، فوراً گئے اپنا جانور ذبح کیا، اس کو بھونا، اس کو پکایا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ نوش فرمائیے۔ فرشتے کھانا تو نہیں کھاتے نا، تو انہوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھائے، تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم اب ڈر گئے کہ یہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو حضرت جبریل نے جب محسوس کیا کہ ابراہیم اندر سے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تو جبریل کہنے لگے لا تخف، مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو ایک سخاوت کا لیول یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت اتنی ہے کہ دونوں موسموں کے لیے صرف ایک ہی سوٹ ہے، غربت اتنی ہے کہ پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، لیکن دل اتنا بڑا ہے کہ مہمانوں سے پوچھا تک نہیں ہے کہ آپ کچھ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، بس مہمان آئے اندر بٹھایا اور جا کر جانور ذبح کر کے بھون کے پکا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ بھی
قیامت کی علامت ہے کہ آپ نے فرمایا یلقی شح، بخل دلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، بخل دلوں کے اندر بھر دیا جائے گا۔ اور آخری علامت اس حدیث کے اندر آپ نے 5 علامات بیان کی تھیں۔ آپ نے فرمایا یکثر الحرج، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مل حرج، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حرج القتل، موت کا کثرت سے ہونا ہے کہ قاتل کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں مار کیوں رہا ہوں، اور مقتول کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں مر کیوں رہا ہوں۔ مارنے والا مار رہا ہے اور مرنے والے مر رہے ہیں، دونوں کو نہیں پتا۔ قاتل نہیں جانتا کہ میں نے مارا کیوں ہے، مقتول نہیں جانتا کہ میں مرا کیوں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ حرج ہے۔ آپ ذرا خوب مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اخبارات اٹھائیے تو صحیح، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ قاتل کو نہیں پتا کہ میں نے 100 افراد کی جان لی ہے تو کس وجہ سے لی ہے۔ مقتول تو گھر سے نکلا تھا، بازار گیا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے، لیکن واپس کے اندر اس کی لاش اور اس کی میت واپس آتی ہے، وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ گھر سے تو نکلا تھا نماز کے لیے، لیکن واپس وہ زندہ نہیں آیا، وہ مرا ہوا آیا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ یکثر الحرج، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، قتل، موت کا کثرت سے ہونا کہ قاتل کو نہیں پتا میں نے مارا کیوں ہے، اور مقتول کو نہیں پتا کہ میں مرا کیوں ہوں۔ تو حدیث کے اندر آپ نے 5 علامات بیان کی ہیں قیامت کی۔ نمبر 1 یتقارب الزمان، زمانے سے برکت اٹھ جائے گی۔ نمبر 2 یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 3 تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ نمبر 4 یلقی الشح، دلوں کے اندر بخل کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا جائے گا۔ اور نمبر 5 یکثر الحرج، اموات کی کثرت ہوگی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ 5 علامات قیامت کی موجود ہیں۔ قیامت کی علامات اللہ کے نبی نے بتلا دی ہیں۔ ابھی بس دنیا اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے، دنیا اپنی چوٹی پہ پہنچ چکی ہے۔ اس سے آگے ترقی شاید ہوگی تو صحیح، لیکن ابھی بالکل اس کے بعد پھر آگے قیامت ہی قیامت ہے، اس سے آگے دنیا نہیں بڑھ سکتی۔ اور علامات بھی تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اب میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کے ساتھ تھوڑا اپنا تعلق مضبوط بناتے ہیں۔ کوئی نہیں پتا کہ کب چوٹ پڑ جائے، کوئی نہیں پتا کہ کب حکم دے دیا جائے کہ اب اس بساط کو لپیٹنا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اس دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔